السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت حسن صوت کی نعمت بھی ہے۔ یہ ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں حدیث شریف میں ذکر ہے کہ داود علیہ السلام جب اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ان کی تلاوت پہ پہاڑ، درخت جھوم اٹھتے تھے اور ہواؤں میں چلتے ہوئے پرندے آسمان میں فضاؤں میں ساکت ہو کر زبور کی، اللہ کی کلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صوت کا ملکہ عطا کیا تھا۔ ہماری سمت میں جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھنے کی اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور اس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کی رات کے وقت جب یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے قیام اللیل میں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنا کرتے۔ کئی احادیث میں ذکر ہے اس بات کا۔ اور اسی طرح اذان کے متعلق ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ کے مؤذن نے اذان شروع کی۔ مؤذن جس طرح کلمات ادا کر رہا تھا، اس کے فوراً بعد ایک اور آواز کہیں دور سے سنائی پڑتی۔ وہ آواز اتنی دلکش خوبصورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان مکمل ہوتے ہی اپنے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس آدمی کو تلاش کر کے لاؤ۔ لایا گیا تو وہ ایک 14-15 سال کا نوجوان تھا، جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف نقل اتارتے ہوئے انہوں نے اذان کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد انہیں مکہ کے اندر حرم مکہ کا، کعبۃ اللہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کعبۃ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مؤذن مقرر کر دیا۔ بلا شبہ یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو آواز اور حسن صوت کا ملکہ عطا کیا ہے، مزمار عطا کیا ہے، اللہ نے راگ اور ساز گلے کے اندر رکھ دیا ہے، انہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کئی ساتھی آئے یہاں پہ، ہر ایک نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تیاری کی تھی، بہت ہی زبردست تیاری تھی طلباء کی، حضر بہت اچھا پڑھا طلباء نے، اذانیں بہت خوبصورت آوازوں کے اندر دی ہیں۔ اللہ ہماری آوازوں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہماری آوازوں کے اندر
سوز اور ساز پیدا فرمائے. آمین. ہمیں وہ آواز نصیب فرما دے جو دلوں پر رقت طاری کر دیتی ہے. آمین. کیوں آواز اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ایک واقعہ سنا کے بدصورت آواز کی طرف بھی ذرا توجہ دلاتا. عیسائیوں کا ایک سردار تھا. اچانک اس کی بیٹی، اس نے کہیں سے کوئی باتیں سنی اسلام کے متعلق، کچھ مطالعہ کیا ہوگا، کچھ مشاہدہ کیا ہوگا، مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس نے. اب چونکہ یہ عیسائیوں کا ایک سردار تھا، بڑی بے عزتی کی بات ہے. جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہمارے کسی بڑے وزیر کا، بڑے مولوی کا بیٹا وہ یہودیت اختیار کر لے، کتنے بڑے تعجب کی بات ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی رسوائی کی بات ہوگی. تو بلا شبہ اس کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات تھی کہ عیسائیوں کے اتنے بڑے سردار کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا. وہ دن رات اسے سمجھاتا بڑا سمجھایا اس نے کہ پتر بعد آ جا، بیٹا بعد آ جا، اسلام کو چھوڑ دے. وہ ایک دفعہ رستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا قافلے میں. فجر کا وقت ہوا تو اچانک وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس آئی. اس نے کہا، ابا جان میں دوبارہ سے آپ کے دین میں واپس آ گئی. باپ بڑا خوش بھی ہوا اور متعجب بھی کہ میرا اتنا سمجھانے کے باوجود اسے بات کوئی سمجھ نہیں آئی. آج پتہ نہیں اچانک کیا بات ہوئی ہے کہ رات کوئی سوئے شاید کوئی خواب دیکھا ہوگا. پوچھا، بیٹے مسئلہ کیا ہوا؟ اس نے پتہ کیا بتایا. اس نے کہا کہ آج جب فجر کا وقت تھا تو میں نے ایک اذان کی آواز سنی اور وہ اتنی بدصورت تھی. وہ آواز اتنی کریہا آواز تھی، کانوں کو پھاڑ دینے والی، کانوں پہ بوجھ پیدا کرنے والی آواز تھی. اتنی بدی آواز تھی کہ صرف آواز، اذان کی آواز سن کر میں نے اسلام چھوڑ دیا. کیسے لوگ ہیں، کیسی آواز ہے اس اذان کی؟ شاید اس نے اذان کی آواز پہلے نہ سنی ہوگی. تو آواز بدی، گندی ہونا یہ بلا شبہ عیب کی بات ہے. اور کسی بھی عالم حافظ کے لیے یہ ضروری ہے، ہر ایک کے لیے، کہ اپنی آواز کو اچھا، پرسوز اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرے. اور اسی کوشش کا یہ ایک نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے مقابلہ کروایا ہے تاکہ طلباء میں اس بات کا ذوق اور شوق پیدا ہو، وہ اپنے اندر یہ محسوس کریں یہ بات کہ جیسے یہ شخص قرآن مجید اتنا خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہے، مجھے بھی ایسے پڑھنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس نے حفظ کیا تھا دیوبند سے، اور دیوبند کا آپ کو پتہ ہے وہ پانی پتی لہجے میں پڑھاتے ہیں. آوازیں اتنی کوئی خوبصورت نہیں بناتے، توجہ نہیں ہوتی لہجے پہ. جب ہمارے ساتھ پڑھنے آیا تھا بالکل بھدی آواز تھی اس کی، نہ اذان اچھے سے دے سکتا تھا، نہ ہی وہ جماعت اچھے سے کروا سکتا تھا، قرات بھی اچھی نہیں تھی. چند ہی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے، چند ہی سالوں میں بڑی کریہا اس کی آواز تھی. چند ہی سالوں بعد اس نے کئی لہجوں کے اندر پڑھنا سیکھ لیا. وہیں سے رہتے ہوئے جب بندے کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے تو کئی لہجوں کے اندر وہ قرآن مجید پڑھ لیا کرتا تھا، بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا. تو آج یہاں فیصل آباد ایک جگہ پہ وہ امام خطیب ہے، بڑی خوبصورت آواز بن گئی ہے. تو صلاحیتیں بعد ہوتی ہیں وہ بھی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور کبھی وہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی لیکن اس کو تھوڑا دباؤ دے کے نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہر عالم کو، حافظ کو چاہیے کہ اپنی آواز کے اوپر محنت کرے، آواز کو خوبصورت بنائے.
تو آج کا جو ہمارا نتیجہ ہے، بلا شبہ ہر ایک طالب علم نے اپنی اپنی کوشش کی ہے، لیکن ان کوششوں میں سے جن طلباء کی کوشش بہترین تھی ان کے آپ کے سامنے نام لیے دیتا ہوں، اور باقی رہا آپ کے انعامات کا سلسلہ تو وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت کریں گے انشاءاللہ عن قریب ہی۔ نمبر 1 میرے سامنے ہے لسٹ برائے مقابلہ تلاوت۔ تو اس میں مقابلہ حضر میں پہلے نمبر پہ آنے والے طالب علم، ان کا تعلق کلاس ابو عبیدہ سے ہے، زہیب الیاس مقابلہ حضر میں ان کی ماشاءاللہ پہلی پوزیشن ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ طالب علم، دوسرے نمبر پہ آنے والا طالب علم، اس کا تعلق کلاس ابو ہریرہ سے، بخاری کلاس سے تعلق ہے، عثمان ظاہر ہے یہاں پہ، وہ بچہ ہے ہی نہیں ہے، عثمان ظاہر ہے تو وہ بھی نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آنے والا طالب علم ہے، اس کا تعلق کلاس انس بن مالک سے عبداللہ بن عباس، کھڑے ہو ذرا شاباش، جو موجود ہے وہ کھڑا ہو۔ تو پہلا طالب علم نہیں موجود، کیا نام ہے جی؟ یہ ہے زہیب الیاس، جن کی مقابلہ حضر میں پہلی پوزیشن ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والا طالب علم عثمان زاہد ہے، اور تیسرے نمبر پہ آنے والا طالب علم عبداللہ بن عباس ہے۔ بیٹھ جائیں شاباش۔ اور اسی طرح ہمارا اذانوں کا مقابلہ تھا۔ اذانیں بلا شبہ طلباء نے بہت خوبصورت انداز میں دی ہیں، سبھی کی محنت تھی، لیکن ان میں سے اول نمبر پہ آنے والے طالب علم کا تعلق ہے کلاس انس بن مالک سے محمد عمر، کلاس انس بن مالک سے محمد عمر، ادھر ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے طالب علم کا تعلق کلاس ابو ہریرہ سے محمد اعجاز احمد، جی اعجاز احمد کلاس ابو ہریرہ سے۔ اور تیسرے نمبر پہ آنے والا طالب علم، اس کا تعلق تجوید القرآن سے ہے، عمیر منیر، جی یہ تھا آپ کا رزلٹ۔ ہم آخر میں اپنی مجلس کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہی محفلیں بار بار لگانے کی توفیق عطا فرمائے جن میں طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر آئیں، اور جو طلباء وہ پیچھے ہیں، محنت سے پیچھے ہیں، محنت نہیں کرتے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی شوق جگانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ دماغ خراب کرتا ہے خدا۔ یار بند کر دے تو ہوں 2 منٹ کھلو جا، ہوں بنا دے ویڈیو۔